بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فیشن اور نسل نو۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگین کی ریزہ کاری ہے۔ نوجوان نسل ملک اور ملت کا ایک قیمتی سرمایہ اور مستقبل کا درخشاں ستارے ہیں۔ دنیا کی ہر تحریک نوجوانوں کی جدوجہد سے ہی کامیاب ہوتی ہے، لیکن آج نوجوانوں میں انقلابی اور تحریکی کاموں کی بجائے فیشن پرستی، بے حیائی، دوسروں کی نقالی اور منشیات کے استعمال کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی تباہی پوری قوم کی تباہی ہے۔ موجودہ دور کے مسلم نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے، مگر افسوس نہیں ہے تو زندگی کا صحیح مقصد نہیں ہے۔ انہیں اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس مصرعے کے مصداق ہیں: کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لباس ہو یا طور طریقہ، چلنے کا انداز ہو یا گفتگو، ان کی تمام حرکات قابل افسوس ہیں۔ لیکن ان سارے معاملات میں صرف نوجوان ہی قصوروار نہیں، بلکہ ان کے والدین کا بھی حصہ شامل ہے، جنہوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی اور ان کی تربیت کو قابل توجہ نہ جانا۔ گھر بچوں کی بنیادی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اس مکتب میں بچوں کے طبعی رجحانات کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ جن بچوں کی زندگی میں والدین کی غفلت اور بے تدبیری کے سبب غلط قسم کے رجحانات راہ پا جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت گاہ بھی ان کے ذہنی افتاد کو نہیں بدل سکتی۔ آج کی نوجوان نسل کو تفریحی مشاغل سے فراغت اور فیشن پرستی سے فرصت نہیں۔ نمود و نمائش کے یہ دھندے ان کی جان کا آزار بن گئے ہیں۔ فیشن کا خاصہ ہے کہ وہ انسانی رویوں کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ اب تو اس کی وجہ سے نوجوانوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ لڑکیاں جینس ٹی شرٹ میں ملبوس مکمل لڑکوں والا حلیہ بنائے خود پر فخر محسوس کرتی ہیں، تو لڑکے ہاتھوں میں کنگن پہنے، بالوں کی پونی بنائے، کانوں میں بالیاں لٹکائے صنف نازک کو مات دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام نے طرز زندگی اپنانے میں جو حدود و قیود مقرر کی ہیں، ایک مسلمان ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے، جبکہ فیشن ہر حدود اور قیود سے آزاد ہوتا ہے۔ پہلے جن چیزوں کو لوگ اپنانے سے ہچکچاتے تھے، اب فیشن کے نام پر ان کو بلا تکلف اختیار کر لیا گیا ہے۔ اگر فیشن پرستی کی پٹی آنکھوں سے اتار کر دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ اس فیشن کا مقصد کیا ہے۔ بقول اقبال، وہ حیا جو کل تلک تھی مشرقی چہرے کا نور، لے اڑی اس نگہت گل کا یہ تہذیب فرنگ۔ انسان نے ظاہری جسم کے نقصان کو تو پہچان لیا، مگر اس نے روح کی بیماریوں سے نگاہیں پھیر لی۔ وہ نمازیں ترک کرتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور مختلف برائیوں میں ملوث ہو کر اسلامی احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ دن بھر کی مصروفیات سے تھک کر سکون تلاش کرتا ہے ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ حقیقی سکون اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں۔ نوجوان نسل مغربی تہذیب کا غلبہ اس قدر ہے کہ خاندانی نظام کے ساتھ وہ تمام خونی رشتے بھی بے معنی ہو گئے ہیں۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، نوجوانوں کی حیثیت اور اہمیت بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ طبقہ اسی وقت قوم اور ملت کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے جب ان کی آبیاری بہتر طریقے سے اور ان پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے، تو یہ ملت کے لیے سایہ دار اور ثمر آور درخت بن سکتے ہیں۔
جب ملت کا ہر طبقہ تربیت اور اصلاح کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کا تہیہ کر لے تو نوجوان نسلوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ اپنی زندگی کو یوں برباد کرنے کی بجائے دین اور ملت پر قربان کرنا زیادہ پسند کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نسل نو کو فیشن کے دلدل سے نکالنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ نوجوانوں کو خود بھی غور کرنا چاہیے